سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أصحابه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنے عبادات کی بے انتہا ذرائع پیدا فرمایا. عبادت کے لیے کسی ایک جگہ مقید نہیں کی ہے بلکہ انسان کی حیت اور اس کی طرز زندگی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات کا انتظام فرمایا. انسان جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سوشل حیثیت رکھتا ہے اس اعتبار سے کہ بھئی باہر بھی جانا ہے، دکان بھی کرنی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، معاشرت بھی ہے، میل جول بھی ہے. ہر لمحے ایک نئی پوزیشن انسان ہوتا ہے. تو یہی نہیں کہ صرف ایک خاص مخصوص سے اور مخصوص ٹائم کے لیے اللہ پاک نے اس انسان کو عبادت کے لیے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ مواقع اور ذرائع پیدا فرمائے جس سے وہ عبادت میں رہ سکتا ہے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو قرب نصیب کر سکتا ہے عبادت کے ذریعے. اور باہر جو عبادت کرے گا یہی نہیں کہ صرف مساجد میں ہی عبادت ہے، بلکہ مسجد سے باہر جو عبادات ہیں، عبادت گاہوں سے جو عبادات ہے، اس کی بھی حیثیت اسی قدر ہے جتنی کہ ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں. جس طرح ہمیں مسجد میں آنے سے اور وہاں نماز پڑھنے سے جو ایک نمازی فرض ہے مسجد پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیتے ہیں اور اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان جب باہر ہوتا ہے سوسائٹی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ درجے رکھے ہیں اس کے لیے کہ اس کے ساتھ وہ الحمدللہ ویسے ہی مقامات طے کرتا ہے اور اسی طرح اس کو درجے ملتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول مرتب کیے ہیں وہ ہے چیز کہ ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ پاک نے اسلام میں بڑے زبردست واضح جو ہے وہ اصول دیے ہیں. اگر وہ باہر کا ٹائم وقت ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو نہ صرف الحمدللہ اس کی جو حیت جو حوانیت اس کے اندر ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے، بہت بلند درجے کی عبادت ہوتی ہے. اور وہی چیزیں ساری جو ہمیں نماز سے اور دوسری چیزوں سے حاصل ہوتی ہے الحمدللہ اسی طرح اللہ کا قرب اور سب چیز انسان کو میسر ہوتی ہے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ وہ جو اصول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان اصولوں کا خیال کرے. یہ اسلام کی ایک شان ہے، انداز ہے الحمدللہ، اپنے ماننے والوں کو بہترین ایک طرز زندگی عطا فرماتا ہے.
بہترین طرز زندگی ان اصولوں پہ انسان چلے تھے. انسان ہے لیکن سوسائٹی کے اندر نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، غلط کام کرا دیتے، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے. کوئی غلط کام کرے بیٹھتے ہو جاتے، پہ چوری کر لی، کسی کی زیادتی کر لی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا اور زیادتی کر لی. گناہوں کے بہت قسمیں ہیں، بڑے رنگ ہیں. شیطان کے پاس تو بڑی بڑی چیزیں گناہ کرانے ہو جاتے. انسان ہو گیا، ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی، الحمدللہ توبہ کر لی تو بالکل پاک ہو گیا، اللہ نے ختم کر دیا، پاک صاف ہو گیا آدمی الحمدللہ. اب سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے دیکھنا ہے، اصل چیز ہے. اب یہ عبادت بنی انسان. میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی نے چوری کی ہے، اس آدمی نے برا کام کیا ہے، یہ اس کا بچہ شیطان ہے یا کچھ. ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہ رسول بھول ہی گئے ہیں. زیادہ زیادہ عبادت کی عبادت تو بس مسجد کا پتہ ہے ہمیں یہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے 1.5 سال فنش سب کچھ، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ عبادت ہم بھول ہی گئے ہیں، اور ان کے گناہ بھی بھول گئے ہیں، ان کی سزائیں بھول گئے ہیں. اس کا ہمیں احساس ہی کوئی نہیں، بس نماز پڑھ لی اس کا صحیح ہو گیا. اس کا کیا ہوگا؟ اب مجھے پتا ہے کسی آدمی کہ اب یہ ہم کرتے ہیں یہ کام، 99% لوگ بلکہ عورتیں زیادہ ہی کرتی ہیں کام. عجیب شغل ہے. اب اس نے جو گناہ کر لیا اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب میرا کیا کام ہوگا؟ 3 4 5 لوگ بیٹھے، وہ آدمی بیٹھ گیا، ہاں بھائی کیا بنا تمہارا؟ اس کا اچھا ماشاء اللہ خوب کام کیا تم نے، اب نہیں سمارا اس کو. بڑا شرمندہ ہوا، وہ بیچارہ کسی اور جگہ گیا، پھر اس کو وہی گناہ یاد کرا دیا. 4 عورتیں بیٹھیں، کوئی عورت سے بیٹھ گئی کسی کا بچہ خراب ہے. آج کل تو جی بچے بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، تو یہ ہو گیا، اس بیچارے کا سیکھتا سیکھ یہ ہوتا نہیں ہمارے سوچ میں. اب وہ پتہ ہے کہ اس نے گناہ کر لیا یا کوئی غلط حرکت کر بیٹھے، ہم نے اس کو نہیں چھو، اس کی ایسی کی تیسی کرتے رہیں گے، اس کو شمدہ کرتے رہیں گے. سوسائٹی ادھر گیا ادھر تانے پڑ گئے، ادھر گیا ادھر تانے پڑ گئے. باقاعدہ نماز پڑھ گئے ہیں، مسجد سے تو ہو آئے، ہم پوری عبادت کر رہے ہیں، لیکن باہر نکل کے دیکھیں کتنا بڑا ہم جرم. اور یہ ہمارے نزدیک جرم نہیں ہے. ہنس رہے لوگ مذاق کر، وہ آ گیا بھائی چور آ گیا، چور آ گیا. اس نے چوری کی، ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لی، وہ تو بہتر ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے کے بعد یہ تو بہت بہتر آدمی ہے. میں اس کا مذاق اڑاؤں، اس کو تانے دیں اس کے اس فیل پر، یا اس کے کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کے بچے پہ یا اس کی لڑکی پہ یا اس کے خاندان پہ یا اس کی کسی چیز پہ ہمارا معمول بن جائے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا کیا قانون ہے؟ یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، ہزاروں عبادتیں ختم ہو جائیں گی اس پہ. اتنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اخلاقیات کا جرم ہے. اور یہ جو عادات کو صحیح کرنا، ان باتوں کو سمجھنا جس پہ آج بہت کوتاہی ہے ہمارے عذاب، اللہ کی ناراضگیاں، ہم پہ جو بیماری ہیں، پریشانی ہیں، جن کو ہم جن بھوت کہتے ہیں، سب کچھ اسی وجہ سے. اور سب سے بڑی وجہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں کہتے، ہمارے خیال میں نہیں یہ بات ہے، تصور میں ہماری بات، ہم نے فوراً مڑ کے کیا دیکھنا ہے، جی یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جی کہتے ماشاءاللہ جماعت میں جاتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے، یہ ذکر بھی کرتا ہے، یہ تسبیحات بھی کرتے ہیں، اب یہ عمرہ کر کے ہیں، ابھی اس کی پوری لائن لگا دیں. لیکن اس طرف نہیں دیکھتے کہ یہ ایک محدود نہیں ہے، جو اس کے باہر جو عبادات پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پھیلی ہیں، جو ان گنت عبادات ہیں اور ان گنت گناہ بنتے ہیں، ان اصولوں کو چھوڑ کے انسان رہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں سوچیں. یہی ہے نا ہمارا معیار، ہمارا معیار بس یہی بن گیا. اس میں کیا ہوا یار، زبردست نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ کیونکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے پھر ہم توبہ بھی نہیں کرتے. توبہ بھی نہیں. بیچارہ مر گیا، بڑا اچھا نمازی تھا جی، بہت ماشاءاللہ عمرے کرتا تھا، بڑا جی قرآن کی بڑی تلاوت کرتا. ہم اس طرف چاہتے ہیں 100 میں کروڑوں میں سے ایک انسان ہوگا
کہ جو تعریف کر رہا ہو اس کی ماشاء اللہ بڑا اچھا انسان تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، بیواؤں کی بڑی مدد کرتا، آج تک جی اس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں، کسی نے آج تک کسی نے اس کی برائی کی ہی نہیں۔ بہت کم ہوگا جو اس سلسلے کو انسان کرتا آپ کو جو تعریف کرتا نظر آئے گا۔ ان ظاہری چیزوں پہ جناب اللہ شکل صورت یہ وہ بہت لائن لگ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب قبر میں گیا تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ عذاب تو سب کی چیزیں جناب بن جائیں گی۔ تو میرے بھائی اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے۔ گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، یہ ایسے بڑا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں توبہ نصیب نہیں ہو رہی، واللہ توبہ نصیب نہیں ہوتی لوگوں کیونکہ توجہ نہیں دیتے اس طرح۔ اگر کہیں تھوڑی بہت توجہ ملتی ہے تو خانقاہوں سے مل جاتی ہے، کوئی اللہ والا بیٹھا ہو وہاں صحبتیں ہو جائیں تو الحمدللہ پھر وہاں یہ علوم چلتے ہیں، وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، وہاں دوسری باتیں نہیں ہوتی۔ ان کو وہاں اللہ والے لوگ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں الحمدللہ اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے، اخلاقی تبدیلی آتی ہے، جس میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اخلاقی تبدیلی نہیں آئی تو اس نے 100% 200% اللہ کا وہ چانس بھی ضائع کر دیا جو اس کو دیا تھا۔ وہاں بھی کیا ہے، لوگ ہم تو ذکر سیکھنے جا رہے ہیں، ہم تو سنتوں پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم تو اپنی شکل اس کو صحیح کرنے جا رہے ہیں، ان کا بھی یہ معیار بن گیا، ہم تو یہ فلاں ہو رہا ہے جی، یہ جلوس اس نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے، یعنی اس کا بھی یہ لے لیا۔ حالانکہ معیار یہ ہے، یہ تزکیہ خانقاہ جو ہے یہ تزکیہ کا ہاسپٹل ہے، جو وہاں جائے اگر ہفتے کے اندر، یعنی وہاں تو ہفتہ بہت بڑی چیز ہے، وہاں تو اگر اس نیت سے جائے شیخ کی پہلی صحبت کے اندر کوئی چیز نصیب ہوتی ہے، پہلی صحبت میں چیز نصیب ہوتی ہے۔ میں انتہا اب بھی گناہ گار ہوں، بہتا گناہ گار تھا، گناہوں کا کیڑا ہوں، آپ لوگوں کے جوتے کی خاک ہوں، ذرہ ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جتنے گناہوں کے ساتھ میں اپنے حضرت نور القدو کی خدمت میں پہلی دفعہ گیا، واللہ اس مسئلے بیٹھ کہتا ہوں کہ جب پہلی صحبت کے اندر میں بالکل اندر سے تبدیل ہو گیا تھا، خوف پیدا ہو گیا گناہوں سے۔ پہلی چیز جو مجھے آئی تھی بالکل کچھ نہیں، پہلی چیز یہ مجھے جو آئی تھی نا وہ گناہوں کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بہت ناکار انسان تھا، بہت بیکار انسان تھا۔ میرے بھائی یہ بھی سوچ رہے ہیں، آپ تزکیے کے اوپر ہیں، کوئی کہتا ہم 30 سال سے بیٹھے ہیں، کوئی 40 سال سے بیٹھے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں جی ہم یہ پہن لیا، ہم نے وہ پہن لیا، اس رنگ کا پہن لیا، ان سی چیزوں کا کام نہیں چلتا۔ جو مقصد ہے جو اس ذکر کا، اس محفل کا، کسی میں اللہ والا نہیں ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کا، بالکل یہ اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا بات، میں تو یہاں کسی کے حکم سے آپ بیٹھ جاتے ہیں ذکر میں کرانے، میں تو آپ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہوں، میں اللہ والے کی بات کرتا ہوں، یہ انگلی ادھر نہیں ہوتی، یہ اللہ والوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا جو ہے مقصد جو ہے سمجھیں، پہچانے کی اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے، وہاں بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے باطن کو نہیں سمجھا، اپنے اخلاق کو ہمارا ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہوں، بس جی تہجد پڑھنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ معیار نہیں، اسی لیے آپ یہاں نہیں آئے، کسی خانقاہ میں اس لیے نہیں گئے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے، یہ تو آپ جو گئے اس لیے گئے کہ جو اور کہیں سے اصلاح نہیں ہوتی، آج اتنا خطرناک زمانہ ہے، وہاں اس اللہ والے کے پاس اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اس کے اخلاقیات سمجھ جاتے ہیں اور بہت بہت بڑے گناہوں سے انسان کو بچ جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ جو ابھی عرض کی ہے میں نے بات، اب یہ دیکھ کتنی معمولی بات ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں، کسی آدمی کو دیکھ لیا کہ بھئی اس نے یہ کام کیا، دیکھو جی یہ کام کیا، اب اس سامنے اچھا پہلے تو ہنسیں گے، جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس پہ تو آپ ایسے بھی دیکھیں تو یہ بھی اس کو تیر بن کے نکلتا ہے کہ یہ مجھے کہنا ہے، یعنی آپ آدمی بس یوں بھی کریں گے، وہ کہیں گے یہ میرے ایپ کی وجہ سے مجھے اس طرح دیکھا ہے، تو اس کے لیے اتنا محتاط ہونا پڑے گا کہ آتے اس کیسے ملے، عام آدمی کی طرح گرم جوشی سے ملے، احساس یعنی ایسا بتایا کہ میں مجرم ہوں، تو بہت اچھا ہے الحمد، اتنا اخلاق بات کے بغیر ہی پتہ ہی چلا اس کو بھئی یہ کہیں سے آیا کہاں سے، ہمارا کیا تعلق کسی سے۔ لیکن عورتوں کا تو کمال ہی ہے، اللہ فضل فرمائے، مرد خیر آگے نکل گئے ہیں عورتوں سے کہ وہ بھی کمال کرتے چھوڑتے نہیں کسی کو، بس دیکھ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کے بچے میں کوئی عیب ہے، اس کی لڑکی میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی عیب، کہیں بیچارے 10 سال پہلے کوئی کام کر لیا تھا، 10 سال کے بعد بھی آئے گا تو پھر ٹانگ کھینچتے رہتے، مذاق کرتے رہتے، چھیڑتے رہتے، محاذ بن زبا،
رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کرتے ہیں. اب جو حدیث آتی ہے نا، آیتوں جو قرآن و حدیث اترتی ہیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ سمجھ جاؤ اگر تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو بے انتہا عذابوں میں چلے جاؤ گے تم. قرآن کی آیت کو ہم نہیں ٹھکرا سکتے، اللہ کے رسول کے دیے پیغام کو ہم چھوٹا نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو چھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتے. جب کوئی پیغام آ رہا ہے ہمیں قرآن سے یا اللہ کے رسول سے تو ایک دم الرٹ ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہے. اب یہ حدیث پیش کر رہا ہوں ترمذی کی حدیث، بزرگوں نے اس پہ بیانات دی، بتائی بات کیا معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی کے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کو اس کی برائی کا آر دلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آر یعنی شمدہ کرتا ہے، اس کو بےزتی کرتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، اس کی بیٹھے بیٹھے اس کو مذاق کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں آر دلانا. جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اس کی کسی برائی پہ یا کسی وجہ سے آر کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود بھی اس میں نہ مبتلا ہو جائے. اور یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا وبال ہے. مجھے بتایا کہ جب تک چور کا مذاق رہا چور نہیں بنے گا موت اس کو نہیں آئے گی. کس نے کہا ہے؟ صادق مصدوق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں اپنی زندگی میں کہاں گئی ہماری عبادت، کہاں گئی ساری چلے، کہاں گئی ہمارے رمضان کے روزے، کہاں گئی ہماری سب چیزیں. دیکھا آپ نے کہ سوسائٹی کا جو معاشرت کو کس طرح اسلام نے پیش کیا ہے. اتنا زبردست الحمدللہ قانون دیتا ہے اسلام کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اگر اسلام کے اصول پہ چلنے والا ہو کیا فرشتہ پھرتا ہے زمین پر، ایسا ہو کچھ. کتنی اونچی چیز ہے الحمدللہ. یہ چیز حاصل کرنے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اور ذکر سیکھنے نہیں جاتے. ذکر کتابوں میں لکھا ہے، ہر جگہ لکھا ہے وہ ذکر سیکھا ہوتا ہے. وہ ذکر تسبیح ہم نے اتنا کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے کہ اثرات کیا ہیں آپ کو، اور خود نہیں. خود کون تو لوگ کہیں کہ یہ بڑا بااخلاق انسان ہے، ہم اس میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا انسان ہے، بجائے اس کے کہ لوگ آگے کنڈی کر گئے تیرا شیخ کون ہے بھائی، تو کس سے مرید رکھتا ہے، اس کا نمبر دے ہمیں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. اور پھر اس کی منتظر نہ میرے شیخ کے پاس نہ جائے، اس کے پاس نہ جانا. مجھے بتاؤ کتنا فرق ہے اس اصلاح کے لیے جانے میں اور نہ جانے میں. مطلب تب اصول تو یہ ہے کہ الحمدللہ شیخ کے پاس کوئی انسان جائے تو کہہ جی مسجد فلاں میں نے آپ کے شخص کو دیکھا، فلاں شہر کے اندر، فلاں مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، آپ اس انسان کو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں، میں بھی اپنی اصلاح کروں. ایسے مریض ہے سچ، یہ کریکٹر ہونا چاہیے ہمارا. کیونکہ شکر یہ ہے اس چیز کا، اتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ ہماری اندر کی بنائی کے لیے، اندر کو صحیح کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک ایسا ذریعہ ہمیں دے دیا، ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا کہ 100% جو ایسے بیماریاں اور ایسے خبیث گناہ جس کے رکاوٹ ہی کوئی نہیں. بتائیں کہ کتنی بڑی سزا، جس کی سزا اتنی بڑی دنیا میں ہے میرے دوست، کہ جب تک وہ اس چیز میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اسے موت نہیں آئے گی. اب بتاؤ کیسے لوگ ہم مذاق اڑاتے ہیں، کیسے طنز مار جاتے ہیں، خود بیٹھ کے اس کو تو کیسی باتیں گھروں میں شروع کر دیتے ہیں، کس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں. تو اتنا ہوا کہ ہمارے تو گناہوں کے اتنے حالات ہو جائیں گے کہ ہر گناہ کے ساتھ اللہ معاف فرمائے ہمیں مرنا پڑے گا. آج سے سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں. نمبر 1 کہ بھئی ہم یہاں جو آئے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں یا جو بھی کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ الحمدللہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بھئی اچھا ہے، ہمارا کریکٹر اچھا ہو جائے، اخلاق اچھا ہو جائے. تصویر گننے والا نہیں ہمارا معاملہ، رنگ کپڑوں کو چینج کرنا ہو یہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں سے. ہمارے نزدیک تو اس کا کوئی تعلق یہ ہے جو میں نے بتایا کہ دنیا دور سے آئے اور کہے کہ جناب ہم نے آپ کے ایک مرید کو دیکھا تھا حضرت، ہمیں پتہ چلا یہ وہاں ایک شخص ہے اور اس کے پاس آدمی ہے، میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا اس آدمی کو دیکھنے کے بعد. کیا کیا اس نے کہ یہ بات یہ تھی کہ ہم سفر میں تھے، الحمدللہ ہم اترے ایک جگہ، مجھے ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا، میری طبیعت خراب تھی، اس کو مل گیا تھا. تو اس نے کہا کیا پریشان ہوتے، میں اپنا تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے مل جائے گا، دیکھیں میں اپنا گزارا کر لوں گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو. کہتے اتنا سخت میں باہر تھا، اللہ نے کرم فرمایا، اس نے بڑی آسانی سے قربانی دے دی اور پیسے بھی نہیں لیے الحمدللہ. پتہ چلا جی میں کہ کون آپ نے ایک انسان کو ان شکلوں میں تو دیکھتے رہتے ہیں، وہ دنیا پھرتی ہے، لیکن ایسا آدمی ہم نے بہت کم دیکھا ہے. بات ہوئی نا، کوئی تعریف نماز کی نہیں کی، کسی چیز کی نہیں کی. کتنی مجھے راحت ہوئی جناب، مجھ کمر میں گیا الحمدللہ. میں پیسہ دینا چاہتا تھا، انہوں نے پیسہ بھی نہیں لیا. کہتا نہیں ایسی کیا بات ہے یار. اس کے بعد کو ملے بھی نہیں، کوئی آسان بھی دیتا ہے. اتفاق سے پھر ایک دو میری ملاقات ہوگی،
طواف کے اندر تو سلام دو. پھر انہوں نے بتایا کہ اب میں نے پوچھا آپ ماشاء اللہ تعریف کی کہ جی میرا کیا تعلق ہے, میں تو فلاں شخص ماشاء اللہ ہوں, میں تو بہت گندا انسان تھا, ان کی صحبت میں گیا تو کچھ طریقہ آ گیا, تو ان سے سن کے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمارا بھی اندر بہتر ہو جائے. کیا بات ہے, ایسے زمانے تھے الحمدللہ. اس طریقے سے لوگ جاتے تھے, اللہ والوں کے پاس جاتے تھے, پتہ بھی نہیں, دور دور سے سفر کر کے جاتے تھے. ہم نے فلاں شیخ کا فلاں مریض سنا, میں زمانے کی بات کر رہا ہوں, پرانے زمانے کی بات. اپنے آپ کو اتنا بلند کرو, جس مقام پہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے اسی راستے سے لوگ الحمدللہ کتب بنتے ہیں, ابدال بنتے ہیں, اللہ کے بڑے بڑے درجوں پر پہنچتے ہیں, اللہ کے مقبول بندے بنتے ہیں. ایسے بندے بنتے ہیں کہ آسمانوں پر زمینوں پہ اللہ ان کے لیے اعلان کراتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں. جی وہ لائن ہے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے روز دن رات میں اعلان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آؤ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ایک بندہ ہے جو ایسا ہے جس کے اللہ پر اعلان کرتا ہے. تو کوشش کریں اس پر. یہ کوشش کسی وضو سے نہیں ہوتی, کسی مسلح سے نہیں ہوگی, کوئی ٹکٹ نہیں کٹانا پڑے گا. یہ تو سب کیا ہے, نفس کو زیر کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے. سن لی بات آج, اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. ہم یہ جو بات کل بھی ایک بات ہوئی تھی اخلاق کی, ہوئی تھی نا, یاد ہے یا سبق دہراؤں؟ یاد ہونی چاہیے آپ کو, وہ بھی پکی. سیکنڈ بات ہوئی الحمدللہ. پھر حدیث سنائی میں نے آپ, اس حدیث کے مطابق کیوں اب پتہ لگ گیا کہ ہم نے یہ کیا تو کیا ہماری موت اسی طرح ہے. اس پر اس حدیث پہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی استغفار کیا ہے. اللہ اکبر, اس پہ یہ نہیں بتایا گیا اس کی استغفار کیا ہے. یہ عجیب گناہ ہے. اللہ معاف فرمائے کہ آدمی کے پاس جائے یا کیا کرے, یا اس کی استغفار بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگی, اللہ سے معافی کیسے مانگے اس چیز کی کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا. اللہ کو اتنا گوار ہے کیونکہ ایک انسان کی آبرو اور عزت اللہ کے نزدیک تو خانہ کعبہ کے برابر ہے. حرمت بہت بڑی ہے کسی مسلمان کی, بہت بڑی. ہوگی غلطی اس سے, اس کی بیٹے نے کوئی غلطی کر دی, معاشرے کے اندر پھرتا ہے, تم بھی کرتے ہو, نہیں کرتا, تمہیں کیا ضرورت ہے تم دوسروں کی باتیں کرتے. ایسے کرنا چاہیے نا بھائی. پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی عبادت کے کیا رنگ ہے. الحمدللہ پھر یہی نماز الحمدللہ یہ کام کیا آپ نے, یہ جو نمازیں پڑھی یہ نور بن جائیں گے ایک دم ساری. جیسے ہے نا, یہ کمرہ ہے, بہترین کمرہ بنا ہے, سب کچھ کیا ہے, بہترین کارپیٹ, سب کچھ, اندھیرا پڑا ہے, آپ کے آپ نے سوئچ دبایا, سارا روشن ہو گیا نا روشن. چیز تو بالکل بنی بنائی ہے, فرسٹ کلاس ہے, مسجد بنی ہے, تھا دیواریں ہیں چمک رہی, لیکن کیا تھی, لائٹ نہیں تھی. کیا نہیں تھی, لائٹ نہیں تھی. اسی طرح نماز پڑھی الحمدللہ, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن کیا اندھیری پڑی. جیسی اخلاق کو بلند کیا, اخلاق اچھا ہوا, ایک دم لائٹ جلی, نماز ایک دم چمک گئی آپ کی, یہ روزہ ایک دم چمک گیا. ہے چیز یہی, یہ تلاوت, اللہ اکبر, جو انعامات تلاوت پہ لکھے گئے, کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس طرح فرشتے آتے ہیں, اس طرح سنتے ہیں, آسمانوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں, تب کام شروع ہوتا ہے. ورنہ ادھورا پڑا تھا. اس مسجد کی طرح لائٹیں بند کر دو, بعد مسجد دیر روشنی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں.